اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمدین نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ والوں کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، اور جن کو عرفان حاصل ہو، جن کو معرفت حاصل ہو، جب وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں جس طرح سے نظر آ رہی ہے ویسے نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں بس ہم جاندار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حیوانات ہیں بس یہ سانس لیتے ہیں، یا پھر ہم نباتات کے حوالے سے کبھی سوچ لیتے ہیں کہ جی یہ بھی لیونگ تھنگ ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری طرح ہی 5 سینسز رکھتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی طرح سے ہر چیز کا شعور رکھتا ہے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کا شعور رکھتے ہیں۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ تو جناب یہی تو کل ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا ہر ذرہ ایک دوسرے سے واقف ہے، ہر ذرہ ایک دوسرے کا شعور رکھتا ہے، اور ہر ذرہ ہوا سے خمسہ رکھتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہے؟ تو پھر اہل معرفت یہ بتاتے ہیں کہ آپ باتیں کریں چیزوں سے، آپ وہ پتھر جس کو بے جان سمجھ رہے ہیں آپ اسے کبھی بیٹھ کے باتیں کر لیں۔ آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، آپ کبھی پہاڑوں کے ساتھ باتیں کیجئے، کب سے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں کہاں سے گزرے ہو۔ سب کچھ وہ بتائے گا، اپنی کہانی سنائے گا۔ اپنے اندر کا سفر ہمیں طے کرنا ہے، اس کے لیے، اس آواز کو سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے اپنے اندر کو جگانا ہے، اپنے باطن کا سفر کرنا ہے۔ اب یہ باطن کا سفر کیسے کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کے لیے پھر اہل معرفت ہماری یوں رہنمائی کرتے ہیں کہ جی آپ خود کو نیوٹرل کر لیجئے، خود کو فریق مت بنائیے۔ آپ نے خود کو عدالت بنانا ہے، خود کو جج بنانا ہے، آپ نے فریق نہیں بننا۔ آپ غیر جانبدار ہو جائیے، اپنی میں کو نکال دیجئے۔ جہاں ہم میں پڑ جائیں گے تو وہاں پھر ہم نیوٹرل نہیں ہو پائیں گے، پھر وہاں پہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ لیں گے، جہاں پہ ہم فریق بن گئے وہاں ہم پھر غلط فیصلے کریں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا ذاتی مفاد آڑے آئے گا، ذاتی پسند ناپسند۔ جہاں ہم نے نیوٹرل ہونا سیکھ لیا، اور نیوٹرل ہونے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بھی ایک شارٹ کٹ ہے۔ جب انسان اللہ کی نظر سے ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ دنیا ہمیں ایسے نظر نہیں آتی جیسے اب نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی نیچر ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ کسی میں تفریق نہیں کرتی۔ سورج سب کے لیے ہے، چاند سب کے لیے ہے، بارش سب کے لیے برستی ہے۔ قدرت کی ہر چیز سب کو فائدہ دیتی ہے، کبھی نہیں دیکھتی یہ گناہ گار ہے، یہ نیک ہے، یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ اللہ کا نہیں ماننے والا۔ اللہ کی رحمتیں سب کے لیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔
تو ہم نیوٹرل ہونا جب سیکھ لیں گے، جب ہم ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے، تو پھر اندر کا سفر، باطن کا سفر طے ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ہمیں اپنے اندر کی آواز سننی آ جائے گی. پھر ہم جب بات کریں گے کسی پودے سے، کسی پہاڑ سے، کسی پتھر سے، کسی جانور سے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہمیں شاید ان کی بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ہم اس کی وہ فریکوینسی جو ہے شاید اس کو کیچ کر پائیں گے. تو یہ اہل معرفت بتاتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے تو آپ کے لیے اندر کا سفر طے کرنا، باطن کا سفر طے کرنا آسان ہو جائے گا. حجابات آپ کے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز موجود ہے، اور ہم اپنے یہ جو مادی وجود کے ساتھ ہم پوری کائنات کو ڈسکور نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمیں اپنے تحت لاشعور کا سفر کرنا آ جائے، اگر ہمیں اپنے باطن کا سفر کرنا آ جائے، اگر ہمیں اپنی ذات کا عرفان عطا ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس ساری کائنات کو ڈسکور کر سکتے ہیں، ساری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. پھر وہی بات ہے، انسان بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہو جاتا ہے. ساری چیزیں اس کے سامنے ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے شاید میرے سامنے اب یہ مادی چیزیں مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں، جس کو صرف میری ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے. جب اندر کی آنکھ کھلے گی تو پھر وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو جب سیشن کا اینڈ ہوا تو میں نے اپنے لیے تھنگس ٹو ڈو میں 2 چیزیں لکھی. ایک میں نے لکھا کہ فریق نہیں بننا. اگر مجھے زندگی میں صحیح فیصلے کرنے ہیں تو مجھے تفریق کرنا چھوڑنی ہوگی، مجھے نیوٹرل ہونا سیکھنا ہوگا. اور دوسرا پھر میں نے اپنے لیے پریکٹس کے لیے چیز لکھی کہ ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھنا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے جب ہم ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو زاویہ نگاہ اتنا بدل جاتا ہے کہ ہم ہر ایک کو اسپیس بھی دینے لگتے ہیں، ہم ہر ایک کو معاف بھی کرنے لگتے ہیں. ہمیں ہر چیز مختلف انداز میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی میں آج آفس سے آ رہی تھی تو راستہ وہی تھا، لیکن میں ہر چیز پہ جب غور کر رہی تھی اور اس کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، میں بن کے نہیں، رخسانہ بن کے نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، اپنی ذات سے باہر نکل کے اس چیز کو دیکھنا چاہ رہی تھی، تو مجھے لگا یہ سب کچھ بہت مختلف ہے. یہ جو اللہ کی کائنات ہے اتنی خوبصورت، ہر چیز میں نشانیاں ہیں، ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی کہانی سنا رہی ہے. بس سمجھنا آنا چاہیے ہمیں. میں تو خیر سمجھنے کے بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ہوں. آپ سب تو بہت سمجھدار ہیں، وزڈم والے ہیں، اور ان چیزوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف اس کائنات کو، کائنات کی ہر شے کو سمجھ سکیں، بلکہ یہ سب ہمیں اللہ سے قریب تر کرتا چلا جائے. کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ یقیناً فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. اس کے سوا تو بندے کو کچھ بھی نہیں چاہیے.
اور اپنی ذات کا عرفان بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہمیں بزرگ بتاتے ہیں، بابے بتاتے ہیں، اہل معرفت بتاتے ہیں. لیکن باتیں کرنا شاید آسان ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے. اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے اور بات کو دل میں اتار دے، اور اس طرح سے اتارے کہ بس ہم اس راہ کے ایسے مسافر بن جائیں کہ جو منزل کو پا لیتے ہیں اور بہت جلدی پا لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے تو کہ منزل تو کسی کو بھی نہیں ملی سوائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یقیناً منزل تو کسی کو بھی نہیں ملتی، لیکن قریب سے قریب تر تو ہوا جا سکتا ہے نا. تو جسے جیسے جتنا چاہے نواز دیں، ہم نے تو جھولی پھیلائی ہوئی ہے. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. بس خیالوں کا سلسلہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو دل چاہا آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے، کیونکہ خیر کی بات ہم جتنی پھیلا سکیں، جتنی دوسروں تک پہنچا سکیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کہیں بڑھ کے اس کو ریسیو کرنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں. ایسا ہی ہے نا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.